Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे इसके Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله. پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اسلام فار کڈس۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کا سوال میں دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام بتائیے۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. اسلام فار کڈس۔ تو پیارے بچوں، ہم آگے اپنے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں پیارے زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمین على كل حال. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی قریب آ جائیے۔ اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن اسٹارٹ ہوا چاہتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے جب بھی پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ قرآن پاک نازل بھی تجوید کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ ہی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی قریب آ جائیے۔ اور یہ قرآن پاک ہم سب نے پڑھنا ہے، بچوں نے بھی پڑھنا ہے، بڑوں نے بھی پڑھنا ہے، اور ہمارے ایکسٹرا بڑے جس سے بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک سب نے درست کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 44 اور 45 دو آیتیں پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر، کیا دانیال بھائی کیا کہیں گے اردو میں؟ اردو میں یاد نہیں آ رہا آپ کو؟ چلیں ہم کسی اور سے پوچھ لیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی کو یاد آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ اچھا، بڑے بچوں کو یاد آ رہا ہے؟ چلیں بڑے بچوں میں سے عبدالصمد بھائی یا عثمان بھائی کوئی بھی بتا دیں۔ جی بتائیے۔ 44 اور 45۔ 44 اور 45۔ جی دانیال بھائی اب یاد رہے گا آپ کو؟ انشاءاللہ۔ کون سا ہے، کیا ہے بتائیں؟ 44 اور 45۔ 44 اور 45 ہے۔ 44 اور 45 ان دو آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے، پھر توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے، پھر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، پھر توجہ کے ساتھ سنانا ہوتا ہے، اور پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حضر اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا. حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک جب پڑھنا ہے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، حدر سے پڑھنا ہے، ترتیل سے پڑھنا ہے، تدویر سے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی پڑھنے سے قرآن پاک کی خوبصورتی رہتی ہے۔ بعض بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہونے کا احتمال زیادہ رہتا ہے، تو کوشش کرنا ہے کہ انہی 3 انداز کے مطابق ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، ابھی ہم قرآن پاک کو حدر میں توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ حدر کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ توجہ کے ساتھ 2 آیتوں کو سماعت فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا رحمة منا ومتاعا الى حین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہمیں بتائیں گے دانیال بھائی۔ جی دانیال بھائی۔ توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آئیے اب توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کی بھرپور توجہ ہماری طرف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب آپ اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اچھے انداز سے حدر اور ترتیل یا تدویر کے ساتھ بھی پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ آواز بہت کم رہی، چلے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھنا ہے، مائک کو تھوڑا قریب رکھ کے، صحیح ہے؟ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ ماشاء اللہ، غنے تھوڑے کمزور ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اس آیت کا پہلا حرف ہے الف۔ جی الف ہے یا نظر تو الف آ رہا ہے، اور یہاں بچے بتائیں گے کہ یہ الف ہے یا کیا ہے۔ جی حسان بھائی بتائیے۔ حمزہ ہے، حمزہ ہے، دیکھ لیں تو الف نظر آ رہا ہے مجھے تو۔ اس لیے حمزہ اس لیے بن گیا کہ الف کے اوپر حرکت آ گئی، الف کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کھڑی حرکت آ جائے تو حمزہ بن جائے گا۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، لام پر ہے تشدید، اور تشدید والا حرف کیسے ادا ہوتا ہے ذرا بتائیں گے کون؟ سید مصطفیٰ بتائیں گے، سید غلام مصطفیٰ، یا پھر حذیفہ بھائی، یا پھر دانیال بھائی؟ چلیے دانیال بھائی آپ بتا دیں۔ دو بار، دو بار کیسے؟ ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر ملا کر، اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور ذرا رک کر پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، لام ہے، اب لام کا مخرج کون بتائے گا؟ لام کا مخرج سید غلام مصطفیٰ، کل تو یاد تھا آپ کو، ذہن میں تھا، آج بھول گئے کیا؟ یاد آ گیا؟ بتائیے۔ سیدھے ہاتھ سے مائک لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ جی ہاں، زبان کا کنارہ اور داہک سے سنایا تک کی مسئول ہے۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک یا ضاحک، ضاحک سے سنایا تک کے، پکا صحیح ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ہاں، آپ نے سوچا اور یاد کر لیا، بہت اچھے انداز سے سنا بھی دیا، ماشاء اللہ۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو
الف مدہ. الف مدہ ہوگا. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار. اس کو کھینچ کر پڑھیں گے الا. کیا پڑھیں گے؟ الا. 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 پھر مل کر پڑھیے الا. الا. ماشاء اللہ. را پر زبر آ گیا ہے. را کا مخرج بھی بتائیے اور را کو پر پڑھیں گے یا باریک یہ بھی بتائیے. را کا مخرج. حذیفہ بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے تھے مگر ہاتھ نیچے آ گیا. جی حذیفہ بھائی ہاتھ اوپر آ رہا تھا مگر پھر واپس. را کا مخرج. اچھا را پر زبر آ گیا تو کیا کریں گے؟ نہیں حذیفہ بھائی بتائیں گے. حذیفہ بھائی کو دیں. را کو پر پڑھیں گے. اب مخرج بھی یاد کر لیں. را کو پر پڑھیں گے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. را کا مخرج ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں یہ بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی. آپ کو یاد ہے؟ بتا دیجئے. زبان کا سرا اور کنارہ اور رباعی سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا و کنارہ. زبان کا سرا و کنارہ. سرا یا نوک زبان بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور رباعی سے ثنائے تک کے مسوڑے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اتنا مشکل مخرج آپ نے یاد کیا ہوا ہے. دانیال بھائی کیسے یاد کیا؟ یاد دہرا کے ریپیٹ کر کے بار بار دہرایا, بار بار یاد کیا تو آپ کو یاد ہو گیا. ایسے ہی نا. تو بچوں کو بھی آپ کیا کہیں گے کہ بار بار پڑھنا چاہیے نا. قواعد کو جو ہے بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے. جب ہم بار بار ریپیٹ کریں گے, ریوائز کریں گے تو کیا ہوگا؟ یاد ہو جائیں گے. یاد ہو جائیں گے تو اچھے انداز سے سنا پائیں گے. ماشاءاللہ. جی ہاں آگے بڑھتے ہیں. ہا کا مخرج بہت ایزی. ہا کا مخرج آسان سے پوچھیں گے. چلیں آپ بتا دیں حذیفہ بھائی. حذیفہ میں بھی ہا ہے, حسان میں بھی ہا ہے اور یہاں بھی ہا ہے. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی اس حسان بھائی کو دیجیے گا. حلق کے درمیان والے حصے سے. درمیان یا اوپر؟ درمیان. نیچے تو نہیں نا. نہیں. حذیفہ بھائی نے کہا حلق کے نیچے والے حصے سے. آپ درمیان سے کہہ رہے ہیں. سوچ لیں, سوچنے کا وقت دے لیں. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں حسان بھائی؟ 6. حلق کے درمیان والے حصے سے 2. اچھا پورے حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6. کون سے؟ حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. ماشاء اللہ. اور آپ نے جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ سید مصطفیٰ یا حذیفہ؟ جی حذیفہ بھائی دیجیے گا مائک. میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں سے تو ادا ہوتا ہے. وہ تو با بھی ادا ہوتا ہے, واو بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. مگر کہاں سے ہو؟ دونوں ہونٹوں کے کس حصے سے بتائیے سید مصطفیٰ. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. مگر آپ نے کام غلط کیا ہے کہ جب بھی آپ نے لینا ہے دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سیدھا آپ نے الٹے ہاتھ سے لیا تو کیا کرنا؟ اللہ. تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سیدھے سے دینے کی عادت بنائیں, سیدھے سے ہی لینے کی عادت بنائیں. ایک عادت بن جائے گی نا تو انشاءاللہ آپ کا ہمیشہ سیدھا ہاتھ ہی ہر چیز کے لیے بڑھے گا کہ بھائی مجھے سیدھے سے لینا ہے اور سیدھے سے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, اپنی عادت بنانی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. یہ بتائیے تنوین کے بعد ہے میم, کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ عثمان بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے, حذیفہ بھائی نے بھی. تو ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ اور ہمارے کیا نام ہے دانیال بھائی نے بھی. ماشاءاللہ. تو ہم حذیفہ بھائی جی بتائیے. ادغام. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی. پکا جی. یاد ہے آپ کو؟ جی. ادغام کا قاعدہ سنائیں. نون نون کے بعد حرف جی صحیح بتا رہے ہیں مگر پھر ذہن سے مس ہو رہا ہے. چلیں عثمان بھائی آپ کمپلیٹ کر دیں. حروف مدہ کے بعد حرف یرملون یا را. حرف مدہ کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کریں گے. یا میم نون واو میں غنہ معال غنہ کریں گے.
را لام میں بلا غنہ کریں گے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے حذیفہ بھائی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر ادغام مال غنہ آپ نے درست بتایا، مگر کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ، اور نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر میم مشدد ہوا، مگر یہ کیوں ہوا؟ ادغام کی وجہ سے ہوا. اب یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں کیا کریں گے؟ نون مشدد میں کیا ہوگا بتائیے؟ حسان بھائی کو دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. غنہ. غنہ ہوگا. ایک الف کا، دو الف کا، بی بتائیے. ایک الف کا غنہ ہوگا، مگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں حذیفہ بھائی کتنے الف کا ہوگا؟ 2 یا 3 الف. 2 یا 3 الف کا غنہ. اتنا لمبا غنہ کرتے رہیں گے پھر تو ہم پڑھیں گے رحمتم. 1 یا 2. 1 یا 2. یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا حذیفہ بھائی، سوچ لیں. 1 یا 2. 1 یا 2 الف. 1 الف کتنا ہوگا؟ 1 الف کا کتنا ہوگا؟ 1 الف کا غنہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بتائیے الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ. واو کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. میم کا مخرج آپ بتا چکے ہیں، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے پیارے بچوں. اچھا تا کا مخرج کون بتائیں گے؟ یہ تو دانیال بھائی بتائیں گے یا ہمارے حسن بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ حسن بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ حسن بھائی بتا دیں. جی. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا جب اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگتا ہے تو تا دال تو ہوتا ہے. تا دال تو. ان کو کیا کہتے ہیں پیارے بچے؟ حروف نطعیہ. حروف نطعیہ. حروف نطعیہ کتنے ہو گئے؟ اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، مخرج درست بتا دیا ہے. ماشاءاللہ. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ. اور یہاں ہے عین. عین کے بعد ہے حمزہ، بلکہ عین کے بعد نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تنوین کے بعد آیا ہے حمزہ. عین کے بعد بھی ہے، مگر اس عین کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد دیکھیں گے آیا ہے حمزہ. اچھا عین کا مخرج تو ماشاءاللہ بتا دیا تھا، ہا کا مخرج بتایا تو عین کا مخرج بھی ہو گیا تھا. آپ نے خود ہی کہا تھا عین اور ہا الگ کے درمیان والے حصے سے. ایسے ہی حسان بھائی آپ نے بتایا تھا نا. تو اب بتائیے کہ تنوین کے بعد آگے ہے حمزہ، قاعدہ کون سا؟ جی یہ پوچھتے ہیں ہم عفان بھائی سے. جی عفان بھائی. اظہار کا. اظہار سوچ لیں. اظہار ہلکی. اظہار شفوی یا ہلکی؟ ہلکی. اچھا ہلکی کیوں ہوا، شفوی کیوں نہیں ہوا؟ شفوی کہاں ہوتا ہے، ہلکی یہاں کیوں ہوا؟ کوئی پوچھ لے ہلکی ہے، آپ نے ہلکی کہا، ہلکی کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں بتا سکتے. جس حرف میں گنہ ہوگا اسے شفوی کہیں گے اور جس حرف میں گنہ نہیں ہوگا اسے ہلکی کہیں گے. نہیں، جواب درست نہیں دیا. چلیں آپ کے برابر والے حسن بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. نون ساکن کے بعد اگر حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا تو اظہار ہلکی ہوگا، ورنہ میم ساکن کے بعد ہوگا تو اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر اظہار حرف ہلکی اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے. جی ہاں، نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار ہلکی ہوتا ہے، اور جہاں پر میم ساکن کے قاعدے آئیں گے تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. حسن بھائی نے بالکل درست تشریح فرمائی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کھڑی زبر کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ سب مل کر بولیں. کھڑی حرکات ایک الف یعنی 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ یہ تو ایزی قاعدہ ہے، سب کو یاد ہو چکا ہے. ہا کا مخرج بھی بتا چکے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. اب بتانا ہے قاعدہ. جس سے پوچھوں کہ یہاں وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ سید غلام مصطفیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیے. مد عارض. مد عارض. سوچ لیں. سوچ لیا کیوں ہو رہا ہے مد عارض؟ نون ساکن کے بعد. نون ساکن کے بعد. یہ نون ساکن کے قاعدے مدہ کے بعد. جی دانیال بھائی بتا دیں. حرف مدہ کے بعد عارض سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے، تھوڑا زور سے بولیں.
حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. اچھا یہاں کون سا حرف ساکن ہو رہا ہے؟ نون. نون ساکن ہو رہا ہے اور حرف مدہ اس سے پہلے حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف اور مل کر پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جی اپنے حسان بھائی آپ تو پتہ نہیں آگے پیچھے کہاں چلے جاتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ صحیح بتائیں. آدھا کبھی پڑھ دیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کریں بھائی. آپ نے پورا پڑھنا ہے. اگر آپ کو صحیح آ رہا ہے تو آپ پڑھیں، ورنہ پھر آرام سے آپ اپنی آواز کو تھوڑا کم کر لیں، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار 1-2 مرتبہ ریپیٹ کر کے آتے ہیں نا تو اتنا پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے. جب آپ 15-20 مرتبہ 20-25-30 مرتبہ پڑھ کے آئیں گے نا تو آپ کی زبان پر وہ اچھے انداز سے جاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو پھر ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب بھی آگے پیچھے. اچھا کوئی جلدی شروع کر دیتے ہیں. حذیفہ بھائی نے تھوڑا جلدی شروع کر دیا. اچھا عثمان بھائی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں. صفوان بھائی بھی بیچ میں جو ہے آواز کم تھی پھر زیادہ ہو گئی، تو اس وجہ سے سننے میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے کیا کریں، مائک کو قریب رکھا کریں. چلیں ابھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو اور پھر آگے بڑھتے ہیں. واو کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتا ہے وہ الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے. اب ذال کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون؟ ذال. ذال ذال. سید غلام مصطفیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. زبان کا سرا اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. دانتوں کے اندرونی کنارے سے. جی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، تو بھی جواب غلط ہو گیا ہے. کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. بتائیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. صرف اوپر کے دانتوں کے، دونوں دانتوں کے نہیں. اور زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے بھی نہیں. اچھا کتنے حروف ادا ہوتے ہیں دانیال بھائی؟ 3. کون کون سے؟ سا 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 یا سا؟ سا تا زال زال لو وہ. اور گول کریں گے. وہ لو تھوڑے گول کیے تھے آپ نے، لو بغیر گول کیے. زور سے بولے. لو وہ. اچھا ناک میں آواز لے جائیں گے تھوڑا سا. وہ زور سے. وہ ماشاء اللہ. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. حروف لثویہ کہتے ہیں. ہمارے دانیال بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. آمین. اضحک اللہ سنک. آمین. مسکرا تو دیں تھوڑا اور زیادہ. اضحک اللہ سنک. پھر کہیں آمین. اچھا کوئی آپ کو دعا دے تو کیا کہیں گے؟ آمین. آمین کہنا چاہیے نا. بارک اللہ فیکم. جیسے آپ کو دعا دی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، یا کہا اضحک اللہ سنک، اللہ پاک ہم کو ہنستا مسکراتا رکھے، تو کیا کہیں گے؟ آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. الف سے پہلے زبر آ گیا، کیا ہو گیا؟ الف مدہ ہو گیا. قاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون؟ حسان. جی حسان سیدھے ہاتھ سے دے. محمد حسان رضا تاری سلمہ الباری بتائیں گے انشاءاللہ. بتائیے. دانتوں کے کنارے. دانتوں کی کنارے، یہ کہاں پہنچ گئے آپ؟ قاف کا مخرج پوچھ رہا ہوں یا کوئی اور ہے؟ فا تو نہیں ہے پیارے جی بچے، فا نہیں ہے، قاف ہے 2 نقطوں والا. چلے ہم پوچھتے ہیں عثمان بھائی سے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. حسان یاد ہو گیا پیارے بچے؟ کیا؟
زبان کی جھڑ اور اچھا یہ جھڑ یہ کیا ہوتی ہے؟ چھڑ ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے؟ جھڑ جڑ چھڑ جڑ کیا؟ جھڑ جڑ کیا؟ جڑ. جڑ. ماشاء اللہ اضحک اللہ سنک. آمین. ماشاء اللہ مسکراتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں. جی اب حسان بھائی آپ نے اچھی طرح یاد بھی رکھنا ہے. کہاں سے؟ زبان کے کنارے تو نہیں؟ زبان کا کنارہ تو نہیں؟ نہیں یا دانتوں کا کنارہ؟ نہیں. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دانتوں کے کنارے. دانتوں کے کنارے. پھر دانتوں کے کنارے سے؟ ابھی تو بتایا انہوں نے. زبان کے کنارے. زبان کی کنارے پھر کنارے. جڑ. ابھی آپ نے کہا جڑ. زبان کی جڑ. زبان کی جڑ تالو کے سخت نرم حصے سے. سخت اور نرم دونوں کو ملا کر؟ نرم حصے سے. مطلب آپ سخت سے لگائیں گے یا نرم سے؟ نرم. پکا؟ جی. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا. یا مدہ. مل کر بولیں. یا مدہ. ماشاء اللہ. لام کا مخرج بتا چکے ہیں آپ. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے. جواب بتا دیا تھا ہمارے سید غلام مصطفیٰ نے ماشاء اللہ. پھر لام کا مخرج آیا ہے مگر آگے بڑھتے ہیں. ہا پر بھی پیش ہے, میم پر بھی پیش ہے. اچھا پیش والے حروف کو کس طرح ادا کرتے ہیں کون بتائے گا؟ چلے حسان بتا دیں. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. وہ تو صحیح ہے حرکات کو پڑھتے ہیں مگر پیش والی پیش کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ پیش کو پر. پر تو نہیں ہوتا پیارے بچے. اچھا پیش جو ہے دیکھیں پیش کی ادائیگی منہ کھول کے ہوگی یا ہونٹ گول کر کے ہوگی یا کیسے ادا ہوگی؟ جی ہونٹ گول کر کے. ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے. یاد آ گیا ہے حسان بھائی کو ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا دونوں پیش ہیں. اب یہاں ہونٹ گول بھی ہوں گے. اچھا میم کا کی جو پیش ہے وہ تا سے ملے گی تو ہم پڑھیں گے لہم اتقوا. کیا پڑھیں گے؟ تقو. اچھا ماشاء اللہ. تا کا مخرج کس نے بتایا تھا؟ یاد ہے کس کو تا کا مخرج؟ حسن بھائی نے بتایا تھا ماشاء اللہ. چلیں تا کا مخرج تھا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. جڑوں سے تا دال پو ادا ہوتے ہیں اور جواب درست دے دیا تھا. قاف کا مخرج بتا چکے ہیں ہمارے عثمان بھائی اور حسان بھائی جو درست کر کے حسان بھائی نے بتایا. اچھا واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے پیش. کیا بن گیا؟ اچھا یہ قاف کا مخرج دوبارہ سے حسان بھائی بتا دیں تو پتہ چل جائے کہ آپ نے یاد رکھا ہے یا بھول گئے. چلے بتائیے. زبان کی جھڑ. یہ جھڑ ہے جڑ ہوتی ہے کیا؟ زبان کی جڑ. زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے زیادہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ آپ نے یاد کر لیا. سبحان اللہ. حذیفہ بھائی آپ کو یاد ہو گیا ہے تو آپ بھی بتائیے کیا؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اچھا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. ماشاء اللہ. ان دونوں کو کیا کہتے ہیں قاف اور کاف کو؟ حروف سید مصطفیٰ کو دیجیے. سیدھے ہاتھ سے پیارے بچے. جی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے اور یاد بھی رکھنا ہے کہ یہ ہے. یاد رہے گا. سید مصطفیٰ کون سا ہے؟ یہ. دوبارہ سے الٹا کون سا ہے؟ سیدھا کون سا ہے؟ لینا کس سے اور دینا کس سے؟ اور لینا اسی سے لینا ہے اسی سے دینا ہے. پکا یاد رہے گا. جی ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. جی بتائیے. حروف لہویہ کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے پیارے بچے؟ کاف قاف. قاف اور کاف. جواب درست دے دیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میم الف زبر ما کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ. الف مدہ. یا سنگ سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. اچھا یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے کون بتائے گا؟ جی حذیفہ بھائی کو دیجیے گا مائک. حذیفہ بھائی بتانا چاہ رہے تھے. یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. یا ہو یا ساکن ہو؟ یا ساکن. اچھا یا سنگ سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. یا سنگ سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. اور ان میں فرق کیا ہے؟ کتنا کس کو کھینچیں گے کس کو نہیں کھینچیں گے؟ یا مدہ کو کھینچیں گے
यालीन को नहीं खींचेंगे। माशाअल्लाह, जी हाँ आपने दुरुस्त बताया। यालीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, और या मद्दा को एक अलिफ यानी 2 अरकात की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। नून का मखरज कौन बताएगा? नून। लाम का तो बता चुके, अब आ गया है नून। सिर्फ हाथ खड़ा किया है दानियाल भाई ने और साथ में हसन भाई ने, और बच्चे खामोश हो गए हैं। हसन भाई, हुज़ैफा भाई और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ज़हन में नहीं आ रहा। चले दानियाल भाई आप बता दें। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसरूड़ों से अदा होता है। अब आपने याद कर लिया प्यारे बच्चों, दोबारा बताएं। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसरूड़ों से अदा होता है। अब आप तीनों मिलकर बोलें। ज़बान का किनारा और नाम से सनाया तक के मसूरों की ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अच्छा, लाम नून रा को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? लाम नून रा, हसन भाई बताएंगे। जी बताइए हसन भाई। लाम नून रा। लाम नून रा को हुरूफ तरफिया कहते हैं। लाम नून रा हुरूफ तरफिया, जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। या साकिन से पहले फिर ज़बर आ गया है, यालीन। बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी से अदा करेंगे, और या साकिन से पहले ज़ेर आ गया है। अब प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए, यहाँ पर यालीन है तो इसको नहीं खींचना, मगर यहाँ या मत्ता है इसको खींचेंगे। जैसे ऐदीकुम, अगर ऐसे करेंगे कि ऐदीकुम तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ना है? ऐदीकुम, यानी ऐ को नहीं खींचेंगे, दी को एक अलिफ खींचेंगे। मा बैन ऐदीकुम, मा बैन ऐदीकुम। माशाअल्लाह। काफ का मखरज बता चुके हैं, काफ कहाँ से अदा होता है, सब मिलकर बोलें। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मीम साकिन के कायदों में से कायदा है, बताइए कौन सा कायदा है? बताएंगे हमारे अब्दुस्समद भाई। इजहार शफवी। इजहार शफवी, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वमा, वाव की अदायगी होती है होठों की, मीम अलिफ ज़बर मा अलिफ मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। खा का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे हुज़ैफा भाई। हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता और आपका जवाब गलत हो गया है। जी हसन भाई को दीजिएगा। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। हुज़ैफा भाई ने जल्दबाजी की इसलिए गलती हो गई, सोचा नहीं आपने। खा कहाँ से अदा होता है? हलक के नीचे वाले से, नीचे से। अभी भी आपके नहीं, कहाँ से? ऊपर से। माशाअल्लाह, अद्हकल्लाहु सिन्नका। आमीन। तो कहाँ से हुज़ैफा भाई, कहाँ से अदा होता है? अच्छा, वो हलक के ऊपर वाले हिस्से से माइक दीजिएगा इनको। हलक के ऊपर वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? माइक में बोले, गोइन खो। आराम आराम से। गोइन और खो। गईन और खा। हलक के दरमियान वाले हिस्से से, ऊपर वाले। हलक के दरमियान वाले हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं? आइन हा। आइन हा। और हलक के नीचे वाले हिस्से से? गोइन खो। गईन खा। हमजा हा। हमजा हा। आप तवज्जो है, लगता है तवज्जो कहीं और है, तवज्जो इधर ही है। पक्का भूल गए थे। चले, याद रखिए अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। लाम साकिन है, लाम को हिलाना नहीं है। कितना हिलाना है? थोड़ा सा हिलाना है या नहीं? नहीं। कौन बताएगा? नहीं। मिलकर बोले। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे? थोड़ा सा तो नहीं हिलाएंगे। चले ठीक है, माशाअल्लाह नहीं हिलाना। फा का मखरज बताएंगे कौन? फा बहुत इजी। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा, उसमें भी है फा। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा में भी फ़ा। और आपसे पूछा भी है फ़ा का मखरज बताइए। ऊपर के, जी जी, ऊपर के दांतों और नीचे के, ऊपर के दांत कहाँ से लगाएं? और ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरफ से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। दुरुस्त जवाब दिया है। ऊपर के दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फ़ा। और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? बा फा मीम वाव को क्या कहते हैं?
با فا میم واو حروف شفویہ، جواب درست ہوا۔ میم ساکن کے بعد آگے لام، قاعدہ کون سا ہے؟ مل کر بولیں، اظہار شفوی لعلکم۔ عین کا مخرج حلق کے درمیان والے حصے سے لام مشدد ہے، پہلا لام متحرک ہے اور دوسرا بھی متحرک ہے مگر دوسرا مشدد ہے، دوسرا تھوڑا رک کر ادا کریں گے، لعلکم۔ اور یہاں پر بھی میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفوی، را ساکن سے پہلے آ گیا ہے پیش تو را کو پڑھیں گے اور ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، آخر میں ہوگا حد عارض۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب پاؤں گی۔ حضرت عبداللہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد رضا طاری ہے، میں صدیق آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عبداللہ۔ جی، آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں ضلع رحیم راکھان سے کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ جی، آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ مائدہ تاریہ ہے، میں ملتان سے بول رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کس منی چیلن ہمارا مدنی چینل۔ جی، آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون۔ ماشاء اللہ۔ اب اچھے انداز سے سنانے کا مرحلہ، کون سنائیں گے؟ پہلی آیت سنائیں گے حسان بھائی، سنائیں گے؟ دوسری سنائیں گے؟ سوچ لیں، بڑی مشکل ہے۔ پہلی آیت حذیفہ بھائی آپ پڑھیے۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، ومتاعا، عین کی ادائیگی کلیئر کریں، ومتاعا إلى حين، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، الا حین، تشدید نہیں دیں گے، إلى الا حین۔ حين۔ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی، اور اچھے انداز سے کوشش کرنا ہے۔ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دوسری آیت کون سنا رہیں گے؟ جی سنائے حسان بھائی، اچھے انداز سے، غلطی نہیں ہونی چاہیے، غلطی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا بَيْنَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دوبارہ ایک مرتبہ اچھے انداز سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ. ارے پیارے بچے چلیں اس کو آپ نے مشق کرنی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے نا کئی مرتبہ دہرا لیں گے تو پھر انشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. تو ہمارے ساتھ مل کر نعت خوان بچے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا
ایک سانس میں کوئی کون پڑھے گا ایک سانس میں؟ حسن بھائی پڑھیے ایک سانس میں. یہ دوسری آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ماشاء اللہ. اگر عثمان بھائی بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. سانس کھینچ کر, لمبا سانس کھینچ کر پھر پڑھنے کی کوشش کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائیں. آمین آمین آمین. آمین. پیارے بچوں, اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل ناز. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں, ہمارے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں آئیے اپنے راؤنڈ سے جانب بڑھنے سے پہلے عفان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عفان بھائی. تاجدار گھروں ہو نگاہ کروں, تاجدار گھروں ہو نگاہ کروں, ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے. تاجدار تاجدار گھروں ہو نگاہ کرو, تاجدار گھروں ہو نگاہ کرو, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار گھروں ہو نگاہ کرو, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. میرے بے کسا کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار گھروں کوئی اپنا نگے, اپنا نگے, کوئی اپنا نگے, غم کے مارے گے غم, کوئی اپنا نگے, غم کے مارے گے غم. آپ کے در پہ فریاد دلائے گے غم, کوئی اپنا نگے, غم کے مارے گے غم. آپ کے در پہ فریاد دلائے گے غم. ہو نگاہ کرو ورنہ چوکھٹ پہ غم, ہو نگاہ کرو ورنہ چوکھٹ پہ غم. آپ کا نام لے کے مر جائیں گے. تاجدار گھروں ہو نگاہ کرو, تاجدار گھروں میں کشوں ہوا مدینے چلے, میں کشوں
ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر ہو نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی سب جام پر جائیں گے تاجدار گھروں ہو نگاہیں کروں تاجدار گھروں خوف طوفان گئے بجلیوں کا گدر خوف طوفان گئے بجلیوں کا گدر سخت مشکل گیا آقا کدھر جائے ہو خوف طوفان گئے بجلیوں کا گدر سخت مشکل گیا آقا کدھر جائے ہو آپ ہی گئے نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار گھروں ہو نگاہیں کروں غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار گھروں سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ درنڈی میں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. ہے ہوائے ماہ کی تو فضائے خوشگوار ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقیناً نور بار. جی سبحان اللہ. جی ٹیم بھی. کاش یاوا گوئی بد اخلاقیوں بے جاں ہنسی کی میری سب عادتیں چھوٹے میرے پروردگار. جی سبحان اللہ. جی ٹیم میں. سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو. جی شعر درست کیجیے. جی پڑھیں. کاش جب آؤں مدینے خوب تاری ہو جنوں ہو گریباں چاک سینہ چاک دامن تار تار. جی سبحان اللہ. جی ٹیم بھی. واسطہ سبتین کا میرے گناہوں کا مرض واسطہ سبتین کا میرے گناہوں کا مرض دور کر دیجئے خدارا اے طبیب ذی وقار. جی سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں دو ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم عثمان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عثمان بھائی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بدغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یارے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یارے محبوب محب میں نہیں میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے آقا فرش والے آقا فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا ہے شب اڑتا ہے پریرا تیرا خسوار شب اڑتا ہے پریرا تیرا تیرا واہ کیا جو وہ کرم ہے شاہ بدغا تیرا تیرے قدموں پہ جو ہے کموں کیا تیرے قدموں میں جو ہے کموں کیا دیکھے کون نظرہ پہ چڑھے کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے بلے کی ٹھوک گئے تیرے ٹکڑوں سے بلے کی ٹھوک گئے تیرا ڈال جڑ گیا کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑ گیا کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو
शफी जो मेरा वास है और मेरा बेटा तेरा जो मेरा खास है और लाडला बेटा तेरा तेरा वागा क्या जो करम है शरीफत तेरा नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले राउंड की जान बढ़ने का। सवाल का नाम है एक लफ्ज एक शेर, यह बजर राउंड। तो आप दोनों में इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी जी। प्यारे बच्चों, उस्मान भाई आप अपनी डायरी बंद कर लें। जी, तो प्यारे बच्चों, अपने राउंड की जाने बढ़ने से पहले दोनों टीम अपनी बजर चेक कर लें। चले, दोनों टीमों की बजर बज रही है। अब अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है गौस। पहले वर्ड सुनना है, फिर बजर बजानी है। मेरा पहला वर्ड है गौस। जी टीम बी। तेरी सरकार में लाता है रसा उसे को शफी जो मेरा वास है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है लम्हात। जी, दोबारा करते हैं। मेरा दूसरा वर्ड है लम्हात। जी टीमें। वो लम्हात मुसरत फिर से आएंगे इस पेश नज़र गुम्बद हरा हो। जी शेर दोबारा पढ़ें। वो लम्हात मुसरत फिर से आएंगे इस पेश नज़र गुम्बद हरा हो। शेर दुरुस्त कीजिए। फाइव, 4, 3, 2। वो लम्हात मुसरत फिर से आए नहीं फिर से। चले, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आए फिर से। वो लम्हात मुसरत आए फिर से इस पेश नज़र की गुम्बद जी नहीं, हरा हो। दूसरा मिसरा दुरुस्त कीजिए। 2। इसी पेश नज़र। जी नहीं, 1। यह मेरे पेश नज़र गुंबद हारा हो। जी टीम बी। मेरा अगला वर्ड है मुराद। जी टीम बी। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जानी है। सुभान अल्लाह। मेरा आखिरी वर्ड है तैबा। जी टीम बी। अरसा तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। अरसा तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए हम अब्दुल समद भाई से एक कलाम से। जी अब्दुल समद भाई। सल्ले अला नबीना
صلی علی محمد وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں سبحان اللہ. آئیے ہم حسن بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حسن بھائی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی
شاد شاد مروں گا اگر دم آخر میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے میں حاضری کے لیے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبیر فاطمہ ہے در مدینے میں تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, میں دعا میں یاد رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.